الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. کل ہم لوگ تعلیلات کی بحث میں قاعدہ نمبر 10 کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور کل ہم نے قاعدہ نمبر 10 سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب پڑھ لی تھیں. اور وہاں میں نے بتایا تھا قاعدہ نمبر 10 میں کہ اگر ہم اس قاعدہ چونکہ وہ قاعدہ نمبر 10 لمبا تھا تو ہم نے اس کو بتایا تھا کہ اگر اس کو 3 جز میں اگر اس کو الگ الگ کر کے سمجھو تو وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. اور اسی اعتبار سے میں نے اس قاعدہ نمبر 10 کو 3 اجزاء میں کر کے اس کو سمجھایا تھا اور وہاں ساری باتیں سمجھائی تھی مثالوں کے ذریعے سے. اور آج ہم اس کو نہیں پڑھیں گے کہ ہم اس کو پورا کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم ایک نیا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں. نیا قاعدہ جو کہ کافی آسان سا ہے, مطلب اس میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہے, کوئی مشکل زیادہ ہے نہیں ہے قاعدہ. ابھی پڑھیں گے اس کو, مثالوں سے سمجھیں گے تو اور واضح ہو جائے گا. اور وہ قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 11. قاعدہ نمبر 11 ہے اس کتاب میں دکھاتا ہوں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے قاعدہ نمبر 11 کے بارے میں کہ کنارے کا واو کسرہ کے بعد یا ہو جاتی ہے, جیسے دعیہ, داعیان, داعیتن. تو اگر ایک بار مطلب دھیان سے اگر اس عبارت پر اگر غور سے اگر ایک بار دماغ لگا کر کے سوچو گے تو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے کہیں کہ کنارے کا واو, یعنی کہ ایک واو کوئی فعل ہے یا اسم ہے, کچھ بھی ہو, کلمہ کے اندر ایک کنارے, کلمہ کے کنارے. اور کنارے سے مراد مطلب کلمہ کا 2 کنارے ہو سکتے ہیں. کنارہ اس کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے, کنارہ اس کی آخر میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ابتدا والا کنارہ ہے وہ کنارہ مراد نہیں ہے. کنارہ مراد یہاں پر آخر میں ہے. کنارے کا واو یعنی کہ کلمہ کے آخر میں اگر واو آئے تو یہ مراد ہے کنارے کا واو. اور یہ جو واو کنارے یعنی کہ کلمہ کے آخر میں آ رہا ہے, یہ اگر کسرہ کے بعد آتا ہے, کسرہ کے بعد یعنی کہ کلمہ کے آخر میں ایک واو آئے اور وہ واو کسرہ کے بعد ہو, یعنی کہ اس واو سے پہلے والی حرکت کسرہ کی ہو, تو اس واو کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم یا سے بدل دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وجہ کیا ہے بدلنے کی, تخفیف ہے اس میں, کیونکہ کسرہ کے بعد واو کو پڑھنا مشکل ہے, دشوار ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ بدلی جاتی ہیں, ادغام, تعلیل, جتنی سب میں تخفیف ہی اصل سب کا مقصد تخفیف ہی ہوتا ہے کہ تاکہ آسانی سے اس کو پڑھا جا سکے. کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بار پھر سے ابھی میں کچھ مثالیں میں نے یہ مثالیں جو ہیں کچھ یہ مثالیں جو ہیں اور کچھ اور مثالیں جو ہے میں نے بلیک بورڈ پہ لکھی ہیں, تو وہاں پھر میں جو ہے بتاؤں گا کہ کیسے ہوا ہے. ایک بار پھر بات پڑھ دے رہا ہوں. قاعدہ نمبر 11, کنارے کا واو کسرہ کے بعد یا ہو جاتی ہے, جیسے دعیہ, داعیان, داعیتن. یہاں پر انہوں نے 4 مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ چاروں مثالیں جو ہیں یہ تعلیل ہونے کے بعد کی ہیں. تو اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ جو چاروں کلمات ہیں ان کی اصل کیا ہے اور کیسے اس اصل سے منتقل ہو کر کے یہ کلمات اس شکل میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے. اور یہ مثالیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مثالیں میں نے بلیک بورڈ پہ لکھی ہیں, تو وہاں پر سمجھتے ہیں جو ہے. یہاں پر جو ہے میں نے بہت ساری کئی مثالیں لکھتی ہیں سمجھنے کے لیے, آسانی کے لیے. جی اب آتے ہیں ایک ایک مثال پر جو ہے. سب سے پہلے میں نے ماضی لکھ دیا ہے, یعنی کہ جو ایک کلمہ ہے جس میں تعلیل ہوا ہے اس سے پہلے اس کا جو ماضی آتا ہے وہ میں نے لکھ دیا. اور ماضی میں نے اس کو اصل کے اعتبار سے لکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کلمہ میں اصل وہاں پر کیا تھا. تو یہاں پر ایک کلمہ لکھا ہے دعیہ, اس کا ماضی ہے دعوا, جس میں جب تعلیل ہوئی ہے قاعدہ نمبر 7 سے تو ہو گیا ہے دعا. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, یہ جو ماضی میں نے لکھا ہوا ہے دائیں طرف اس سے کوئی بہت زیادہ مطلب نہیں ہے ہمیں, بس ایسے سمجھنے کے لیے میں نے اس کو لکھا ہے. آتے ہیں اپنے جو مقصد کی چیز ہے وہاں پر آتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے دعیہ, ایک کلمہ لکھا ہوا ہے دعیہ. اس کی اصل ہمیں دیکھنی ہے. اصل کیا ہے دعیہ کی؟ اصل کیا ہے؟ دعیہ کی اصل ہے دعوا,
یعنی کہ یہ جو سیغہ جو ہے ماضی مجہول ہے، یہ دعیہ کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے، اور اس ماضی مجہول کو اگر اس کے اصل روپ میں ہم دیکھنا چاہیں تو یہ بنے گا دعیوا، اس طرح سے بنے گا۔ یہاں پر قاعدہ نمبر 11 فٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ کنارے ایک واو آیا ہوا ہے، جیسے کہ کتاب میں جیسے جو عبارت لکھی ہوئی اس اعتبار سے دیکھیں تو یہاں کنارے کیا ہے؟ ایک واو آیا ہوا ہے اور کسرہ کے بعد آیا ہوا ہے، یعنی کہ کلمہ کے آخر میں یا کلمہ کے مطلب کنارے، یعنی کہ جو آخر والا کنارہ ہے وہ، تو یہاں پر کنارے ایک واو آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس واو کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا دعیہ۔ ایسے ہی ایک کلمہ اور ہے موحیہ، موحیہ، اس کا ماضی آتا ہے محوا، اصل کے اعتبار سے تعلیل کریں گے تو ہو جائے گا محا، جس کے معنی ہوتے ہیں مٹانا۔ تو یہاں پر ایک ماضی مجہول ہے موحیہ، یہ تعلیل شدہ کلمہ ہے، معلل ہے یہ، اس کی اصل کیا ہے؟ اصل ہمیں دیکھنا ہے، یہاں پر ہے موحیوا، موحیوا جو ہے یہاں پر، پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوا، وہی قاعدہ نمبر 11، کنارے واو آیا ہوا ہے، کسرہ کے بعد آیا ہوا ہے، اس لیے اس واو کو ہم کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے، قاعدہ نمبر 11 کا اعتبار کرتے ہوئے۔ جب ہم اس کو یا سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا موحیہ۔ ایک تیسرا کلمہ لیتے ہیں اور قاسیۃن، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کا جو فعل ماضی ہے قاساوا، قاساوا، یعنی کہ 3 کلمے اس میں قاف سین واو ہے، تو اور اس کی جب ہم تعلیل کریں گے تو ہو جائے گا قاسا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ہے، سب سے پہلی جو یہ لائن ہے، اس کے بعد آتے ہیں یہ جو کلمہ میں جو مطلب ہے قاسیۃن، قاسیۃن، اس میں تعلیل ہوئی ہے قاعدہ نمبر 11 کا اعتبار کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کیسے تعلیل ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں۔ قاسیۃن کی اصل کیا ہے؟ قاسیواتن، قاسیواتن، کتاب میں مثال نہیں ہے، میں نے اکثر بہت ساری مثالیں ہیں کتاب، مطلب کتاب سے باہر کی سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری مثال ہے کتاب میں، چندی مثال ہے، تو وہ یہ ہے قاسیۃن کی اصل ہے قاسیواتن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے فاعلتن، فاعلتن کے وزن پر ہے، یعنی کہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے یہ، اور میں نے قاسیواتن اس لیے لکھا، میں نے بتایا کیونکہ اس کی اصل ہے قاساوا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کنارے واو آیا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات پہلے اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں تائے تانیث ہے، جو کہ کلمہ کا اصل جز نہیں ہے، کبھی آتے ہیں جاتے ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہے، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کو اعتبار کریں گے تو واو بیچ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واو یہاں بیچ میں ہو جائے گا۔ اگر تا دیکھیں کیونکہ تا ہے اور یہ واو کنارے نہیں ہے، واو بیچ میں پڑ رہا ہے، پھر کیسے تعلیل ہوگی؟ تو یہ جو تا ہے، جو چیزیں عارضی طور پر لگی ہوئی ہیں، جیسے کہ یہ تا ہے، یہاں بھی تا ہے، جیسے الف تثنیہ ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ عارضی چیزیں ہیں، تو ان کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، یعنی کہ کلمہ کی جو مطلب اس کی جو گنتی کرنے میں کہ مطلب ان کو یہ، بلکہ یہ عارضی ہیں اس لیے ان کو الگ رکھا گیا ہے، یعنی کہ کلمہ سے یہ الگ چیزیں ہیں اور وقتی طور پر آئی ہیں، یہ گر جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں، تو ان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوگا کہ اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ واو آخر ہی میں پڑے گا، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں سب۔ تو قاسیۃن جو ہے اس کی اصل ہے قاسیواتن، یہاں پر واو کیا آیا ہوا ہے؟ کنارے آیا ہوا ہے، اور میں نے بتایا کہ تا یہ عارضی ہے، اس کی گنتی نہیں ہے، تو یہاں پر واو کو کیا کہ واو کنارے آیا ہوا ہے، کسرہ کے بعد ہے، تو اس واو کو یا سے بدلیں گے تو ہو جائے گا قاسیۃن۔ ایسے ہی اگلا کلمہ لیتے ہیں لاہیۃن، لاہیۃن کی اصل کیا ہے؟ لاہوا، لاہا یلہو، باب نصرہ سے آتا ہے، مطلب کھیل کود کرنا، اس طرح سے کرنا، لہو لعب کرنا، تو یہ لاہوا، اس کی تعلیل کریں گے ہو جائے گا لاہا، لاہا یلہو۔ لاہیۃن اس کی اصل کیا ہے؟ لاہیواتن، لاہیواتن، وہی چیز یہاں پہ کتا کا اعتبار نہیں کریں گے، یہ اصل نہیں، یہ عارضی ہے، تو یہاں پر واو کیا ہے؟ کنارے آیا ہوا ہے، یعنی کہ کلمہ کے کنارے ہے، کسرہ کے بعد ہے، تو قاعدہ نمبر 11 کا اعتبار کرتے ہوئے اس واو کو ہم کیا کریں گے؟ یا سے بدلیں گے، یا سے بدلیں گے تو ہو جائے گا لاہیۃن، لاہیۃن یہ بن کر کے آئے گا، یہ معلل ہے اور یہ غیر معلل ہے، یعنی کہ یہ لاہیواتن، یہ کیا ہے؟ لاہیواتن اصل ہے لاہیۃن کی۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں ایک اور چیز دعیا، یہاں بھی یہ جو کتنے ہیں دعیا، داعیان، داعیتن، سب کی اصل کیا ہے؟ فعل ماضی دعوا ہے، اور پھر اس میں جو ہے تعلیل ہوئی ہے، تو یہاں پر ہے دعیا، اس کی اصل کیا ہے؟ تعلیل ہے، اس میں یہ معلل تعلیل شدہ کلمہ ہے، معلل کلمہ ہے، تو اس کے میں جو ہے اس کا اصل، اس کی جو اصل ہے دعوا،
باب نصرہ سے آتا ہے دعا یدعو، تو نصر مجہول کا صیغہ ہے، یہ مجہول تسنیہ مطلب جو ہے تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ہو جائے گا دعیا، اس کی اصل ہے دعوا۔ یہاں بھی یہ الف جو ہے تسنیہ کی یہ عارضی ہے، اس کی گنتی نہیں ہوگی، تو اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا، اب یہ واو کنارے آیا ہوا ہے، یہ واو کنارے ہے، کلمہ کے کنارے ہے، کلمہ کے آخر میں ہے، اس سے پہلے کیا ہے، کسرہ ہے، تو یہاں بھی اس واو کو ہم کیا کریں گے، یا سے بدلیں گے، تو یا سے بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا دعیا، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے تعلیل کے بعد۔ ایسے ہی داعیان تسنیہ ہے، اس میں فاعل ہے، اس کا جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ مذکر کا صیغہ ہے، داعیان، اس کی اصل کیا ہے، یہ تعلیل شدہ کلمہ ہے، اس کی اصل کیا ہے داعیوان، داعیوان۔ یہاں بھی الف نون تسنیہ کا ہے، یہ عارضی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس تعلیل کرتے وقت، تو یہاں پر واو کیا ہے، در حقیقت کلمہ کے آخر میں آیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے، ایک کسرہ آیا ہوا ہے، تو اس میں کیا کیا جائے گا، ابھی تک جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی کہ اس واو کو یا سے بدلیں گے، اور جیسے اس واو کو یا سے بدلیں گے تو اب یہ کیا پڑھا جائے گا داعیان، جیسے یہاں پر لکھا ہے داعیان۔ آخری جو کلمہ ہے داعیتن، اس میں فاعل ہے اسی سے، جو یہ تینوں ہیں دعوا، دعوا اور دعوا، تو ان سب کی اصل کیا ہے یہ اصل ہے دعوا، اور اس کے بعد تعلیل ہے دعا، جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر داعیتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ بھی تعلیل شدہ کلمہ ہے، تو اس کی جو اصل نکالیں گے تو کیا ہوگا داعیوتن، داعیوتن، داعیوتن ہو جائے گا، اور پھر وہی بات آ رہی ہے کہ یہاں پر تا جو لگا ہوا ہے تائے تانیث، یہ عارضی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، تو اب کیا ہے آخر میں واو بچا، اور یہ واو کلمہ کے کنارے آیا ہوا ہے اور کسرہ کے بعد آیا ہوا ہے، اس لیے اس واو کو قاعدہ نمبر 11 کا اعتبار کرتے ہوئے یا سے بدلیں گے، اور جب اس کو ہم یا سے بدلیں گے تو یہ ہو جائے گا داعیتن، جیسے کہ یہاں میں نے لکھا ہوا ہے جو تعلیل کے بعد بنا ہے۔ تو یہ تھیں چند مثالیں جو کہ اس میں سے چند ایک مثالیں کتاب میں ہیں، اور کچھ مثالیں جو ہے کتاب سے باہر کی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے میں نے اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ساری مثالوں کو یہاں پر ساری مثالوں کا احاطہ کرنا ضروری نہیں ہے، ساری مثالوں کو یہاں گنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان مثالوں کی روشنی میں اگر اس طرح سے کہیں اور کوئی کلمہ آتا ہے جو یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے تو اس کو جو ہے ان مثالوں کی روشنی میں سمجھ جاؤ، اور سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، چاہے وہ ماضی مجہول کا صیغہ ہو، چاہے اس میں فاعل کا صیغہ ہو، یا تثنیہ کا صیغہ ہو، یا کچھ بھی صیغہ ہو، اسی کی روشنی میں کیا ہے اس کو جو ہے سمجھ جاؤ جو ہے۔ اور انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلے پیریڈ میں پھر ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے۔